السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے صاحب وجد۔ بعض سلف سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں 5 فقیروں کے ساتھ ایک گاؤں میں گیا۔ ان کی ہمراہ ایک قوال بھی تھا اور ان میں ایک شخص صاحب وجد بھی تھا۔ ہمیشہ قوال سے کہتا تھا کچھ سناؤ۔ جب وہ کوئی شعر پڑھتا تو اسے وجد آتا۔ میں نے ایک دن اسے ڈانٹا اور کہا یہ کیسا وجد ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہ دیا اور اپنی حالت پر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے پیچھے پھر کر دیکھا تو وہ فقیر ہوا میں رقص کر رہا تھا۔ میں اس کی طرف گیا تاکہ اس سے معافی مانگوں تو وہ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ اس کے گم ہونے کی حسرت اب تک میرے دل میں ہے۔ حضرت جنید سے سوال کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ آدمی سکون میں ہوتا ہے پھر جب سماع سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ارواح کو مخاطب کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلی، یعنی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس قول کی حلاوت ارواح میں رچ گئی۔ جب سماع سنتے ہیں تو وہی حلاوت یاد آتی ہے اور بے قرار کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم حواس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آدمی کو غیر قرآن سن کر وجد آتا ہے اور قرآن کے سننے سے نہیں آتا؟ فرمایا قرآن غلبہ اور غیبت کا کلام ہے، وہاں بوجہ غلبہ ہیبت کے حرکت نہیں ہو سکتے، اور دوسروں کی کلام میں نشاط و طرب بدون ہیبت کے ہوتا ہے، اور یہی نشاط بدون ہیبت کے باعث سے وجد ہے، اسی وجہ سے اس حال میں آتا ہے۔ اور حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا سماع کے متعلق، فرمایا سچا وجد ہی دل ہلاتا ہے۔ اگر کوئی حق کے واسطے سنے تو لطف پیدا ہوتا ہے اور فسق سے سبب سے سنے تو زندیق ہوتا ہے۔ اور ابوالقاسم نصر آبادی نے فرمایا سماع بقدر قوت قلب اور صفات قلب اور کشف قلب کے اللہ کی طرف سے عجیب تقریب اور غیبت پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقراء پر 3 وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک سماع کے وقت کیونکہ وہ حق کے لیے سنتے ہیں اور وجد سے قیام کرتے ہیں۔ دوسرے کاتے وقت کیونکہ وہ بدون فاقہ کے نہیں کاتے، اور علم گفتگو میں کیونکہ وہ اولیاء ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔